So we will be talking about step 2 CK, step 2 clinical skills, myths and how to study for it. So if you listen to my step 1 video, it's very similar. Okay, there is a traditional methodology and there is an accelerated methodology. Step 2 CK کے لیے نا I did that accelerated methodology کہ جلدی سے 6 to 8 weeks میں دے کے ختم کرو. Honestly, if you can afford to spend that much time تو I would recommend کہ آپ ٹریڈیشنل کرو اور اسکورز اچھے لو. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے میں نے اپنی ساری پچھلی ویڈیوز میں کہا ہے کہ زیادہ تر جو امریکن گریڈس ہیں they only have very few certain number of weeks to prepare for step 2 CK. تو وہ ہماری طرح 6 مہینے سال کسی بھی امتحان پہ نہیں لگاتے. تو میں اس وقت اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں ساتھ فل ٹائم ریسرچ کر رہا تھا, کام کر رہا تھا, اینڈ آئی واز گیٹنگ انسپائرڈ بائی دیم, اور مجھے یہی تھا کہ 2 مہینے میں نے اسٹیپ 2 CK دے کے ختم کرنا ہے. تو سو وی ول ٹاک اباؤٹ دیٹ. لیٹس کوئکلی اسٹارٹ ود دی لیٹس سے دی ایکسلریٹڈ پیتھ وے. میں اپنا بتا دیتا ہوں ایکسپیرینس کہ میں نے یہ تھا یار کہ I had read the step 2 CK books in the past. تو ڈیورنگ MBBS میں نے ساری کتابیں پڑھی تھیں فائنل ایئر میں. تو I had the know how, اور ان کو میں نے کوئکلی ریوائز کیا تھا, زیادہ نہیں اتنا پڑھا تھا. فرسٹ ایڈ کو میں نے بہت زیادہ تھورلی پڑھا تھا, جہاں جہاں بات سمجھ نہیں آئی, کچھ کنفیوژن ہو رہی تھی, تو میں نے I referred back to the Kaplan books. اور یو ورلڈ میں نے میرے خیال 2 دفعہ کیا تھا, اور آخری دفعہ جب تھا مطلب, اور اس کے بعد آدھا میں نے دوبارہ کیا تھا. تو آئی واز ڈوئنگ 6 to 8 بلاکس اینڈ میں. تو شروع میں آپ کرتے ہو, آپ کے اسکورس کم ہوتے ہیں, 50 to 65% ہوتے ہیں, اٹ شوڈ بی اراؤنڈ 60% سم تھنگ. تو پھر آپ کو آہستہ آہستہ کوشچنس بھی یاد ہونے لگ پڑ جاتے ہیں, آنسرس بھی یاد آ جاتے ہیں. لیکن بیسیکلی یہ تھا کہ ان مائی فرسٹ ٹائم گوئنگ اوور ڈوئنگ فرسٹ ایڈ اینڈ یو ورلڈ, آئی واز کریٹنگ الیکٹرانک فلیش کارڈز. یو کین ڈو پیپر فلیش کارڈز, وٹ ایور ورکس فار یو. اور سیکنڈ ریڈ میں نے جو فلیش کارڈز ہیں ان کو دیکھ کے کوشچنس کرا تھا, اور تب میں ایکسپلینیشنز نہیں پڑھ رہا تھا, جو کوشچن نہیں سمجھ آ رہا تھا اس کی صرف پڑھ رہا تھا. تھرڈ ریڈ میں نے جو تھا میں کچھ بھی نہیں پڑھ رہا تھا, بس میں سارے کر رہا تھا. اگر کوئی اکو دکا بلاک میں 2-3 کوشچنز ایسے ہوں گے جس کی مجھے سمجھ نہیں آئی تو میں اس کو دیکھ لیتا تھا. ایگزام میرا بہت ریلیکسڈ گزرا تھا, بہت ہی چل, بڑے مجھے لگ رہے تھے ایزی کوشچنز ہیں سارے. تو I think I got done way faster. I'm like, oh, it was a piece of cake. I think آپ نے اتنے زیادہ کوشچنس کیے ہوں تو that gives you a lot of confidence. اسکور میرا اچھا نہیں آیا. I don't know, I still don't understand how that happened. I got only 213. So, which is not even close to what I wanted to score. Lekin in the long run, now looking back, does that matter? Nahin. Would I recommend anybody else to do that? Nahin. If I could go back in time, would I change it and try to score higher? Nahin, kyunki mujhe pata hai ki it didn't really impact me. I had my long-term research, my publications, so that helped me a lot more. That being said, let's talk about the traditional pathway. تو اس پہ کے لیے go to my website mededia.com/node NODE/180, اور میں لنک ڈسکرپشن میں بھی ڈال دوں گا. تو I will be just going over the same post that Ayaz wrote. I don't know, it was like 10 years ago. Yeah, 8-9 years ago. اور وہ بہت اچھی ڈیٹیلڈ گائیڈنس ہے. ہی اسکور 268, اور اس وقت میں ہی اسے گائیڈ کر رہا تھا. ہم لوگ آپس میں بہت بات کرتے تھے. وی آر اسٹل پریٹی کلوز. تو ہی روٹ ہز ایکسپیرینس ہاؤ ہی اسکور 268. اٹ واز 99th percentile at that time. So we will be going over that entire post, and I'll just express my own opinions. تو starting with جو ہے ایشوز ڈسکس کرتے ہیں, میتھس جو ہیں کہ ٹیکنگ دا اسٹیپ 2 ایگزام بفور اسٹیپ 1. یہ کویشچن بہت دفعہ پوچھا جا چکا ہے. یہ ریلیٹیو ہے. پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جو اسٹیپ 1 کے کویشچنز ہیں بہت سے, وہ اسٹیپ 2 میں پوچھے جاتے ہیں. بائی دیٹ آئی مین جو آپ کے بایو اسٹیٹ ہے, ایتھکس ہے, وہ کافی ہیویلی ٹیسٹڈ ہوتی ہے. اس کے علاوہ
انٹر کنیکشنس بہت ہیں. لائک آپ سے کوئی یہ نہیں پوچھے گا جس طرح یاز نے کہا کہ ٹریپیزیس کی اوریجن انسرشن کیا ہے, لیکن آپ سے یہ پوچھیں گے کہ کرینیل نرو 11 کا کیا فنکشن ہے, یا اگر آپ کی ایلبو میں انجری ہوئی ہے تو کون سی نروز امپیکٹڈ ہیں. تو اگر آپ کو اسٹرانگ بیسک نالج ہے آپ کا بیسک سبجیکٹس کا تو یو ول بی فائن, کیونکہ آپ کو وہ سارا کچھ ریوائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے, دوبارہ سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو جو کچھ آپ نے انیٹمی فزیولوجی فارماکالوجی میں پڑھا ہے وہ بھول چکے ہو, پیتھولوجی بھول بھی پڑی ہے بالکل, اور کچھ یاد نہیں ہے, تو پھر اٹ از ویری ٹف رائٹ. تو پھر اس کے لیے پہلے آپ کو اسٹیپ 1 کی بکس پڑھنی پڑیں گی یا ایٹ لیسٹ ریوائز کرنی پڑیں گی, پھر آپ اسٹیپ 2 کرو گے. یا ہاں مطلب اسٹیپ 1 کی بکس پڑھ کے اسٹیپ 2 کرو گے. پھر وائی اسٹیپ 2 پہلے کرنے کی لوگ سپورٹ کرتے ہیں, وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے میڈیسن, سرجری, OB/GYN یہ سب کچھ فائنل ایئر میں پڑھا ہوتا ہے, تو دا سبجیکٹس آر فریش, تو اٹس ریلیٹیولی ایزیئر. تو واٹ ڈو آئی ریکمینڈ؟ آئی آنیسٹلی ریکمینڈ کہ ڈپینڈنگ آن آپ بھی کہاں ہو, اگر آپ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے میڈیکل اسٹوڈنٹ ہو تو آئی ریکمینڈ کہ آپ اپنی کتابیں ساتھ ساتھ پڑھو, انیٹمی فزیولوجی بایو کیمسٹری کی وہی کتابیں جو آپ پڑھ رہے ہو, وہی چیزیں جو ہے ان کو شارٹ فارم میں کیپلن نے لکھا ہوا ہے, اور پھر فارماکالوجی بھی ساتھ ساتھ پڑھو. آئی ڈیڈ آل دیٹ, بڑا ایزی ہو جاتا ہے. یو کین ٹیک یور اسٹیپ 1 ایگزام ایٹ دی اینڈ آف 4th ایئر اور دا اسٹارٹ آف فائنل ایئر. آئی پرسنلی نو اے لاٹ آف پیپل جن لوگوں نے 4th ایئر میں دے کے 260s میں اسکور لیا ہے یا فائنل ایئر کے اسٹارٹ میں, تو یو کین ڈو دیٹ. اگر آپ فائنل ایئر میں میری بات سن رہے ہو تو آپ کی اپنی پرسنل چوائس ہے. آئی ڈونٹ ہیو اے اسٹرانگ اوپینین. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو اسٹیپ 2 پہلے کرنا چاہیے تو کر لو. اگر آپ گریجویشن کی بعد میری بات سن رہے ہو اور آپ کو ہاؤس جاب آپ نے کی اور آپ کو فائنل ایئر بھی بھول گیا, تو آئی ووڈ سجیسٹ کہ اسٹک ٹو دا بیسکس. پہلے اسٹیپ 1 کرو, پھر CK کرو, پھر CS کرو, یا یو کین ڈو اسٹیپ 1 دین CS دین CK, ٹھیک ہے. لیکن اسٹیپ 1 پہلے کرو اگر آپ نے ہاؤس جاب کی ہے یا آپ کی گریجویشن کو 6 مہینے ہو گئے ہیں یا زیادہ ہو گئے. اف یو ڈڈ ناٹ ایکٹیولی اسٹڈی فرام کیپلن بکس ڈیورنگ یور فائنل ایئر, تو آئی ڈونٹ تھنک اٹ میکس اے لاٹ آف سینس کہ آپ CK پہلے کرو, ٹھیک ہے. اور اسپیشلی اس کی وجہ میرا یہی خیال ہے کہ اسٹیپ 1 از دا بگیسٹ ہرڈل. آئی نو فیو پیپل جنہوں نے CK کر لیا, اسٹیپ 1 نہیں کیا, لیکن آئی ڈونٹ نو اینی ون جس نے اسٹیپ 1 کر لیا اور CK کبھی نہیں کیا. تو یو اوور کم دا بگیسٹ ہرڈل پہلے, یو اوور کم دا بگیسٹ چیلنج فرسٹ, اینڈ you know then you go for the relatively smaller challenge جو step 2 ہے. تو اس کے بعد ہم آتے ہیں جی, can step 2 low score affect step 1 good score یا اور وائس ورسا؟ ہاں جی بالکل. دیکھو یہ چیز تو ہے انفارچونیٹلی کہ اگر آپ کے کسی میں بھی برا اسکور آئے تو آپ کو وہ پل بیک کرے گا. ہاں اگر آپ کا لیٹس سے اسٹیپ 1 میں بہت برا اسکور ہے تو اسٹیپ 2 کین کمپنسیٹ اے لٹل بٹ, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اگر آپ کے اسٹیپ 1 میں بہت اچھا اسکور ہے تو آپ کے اسٹیپ 2 میں بہت برے اسکور آ گئے ہیں, تو دیٹ وڈ امپیکٹ اٹ. تو یہ ہے کہ اس کوشش یہی ہونی چاہیے کہ یو شوڈ ٹرائی ٹو گیٹ دا بیسٹ پاسبل اسکور دیٹ یو ہیومنلی کین. ایٹ دا سیم ٹائم نتھنگ جسٹیفائز کہ آپ 10 سال 2 سال 1.5 سال بیٹھ کے CK کی تیاری کرو. کوشش یہی کرو کہ 6 سے 8 مہینے میں CK دے کے ڈن کر دو. اگر آپ ٹریڈیشنل پیتھ وے میں ہو, ٹریڈیشنل تیاری جو کرتے ہیں, اگر آپ ایکسلریٹڈ میتھڈالوجی یوز کر رہے ہو تو کوشش کرو کہ 2 سے 3 مہینے میں دے کے ختم کرو. اور دوسرا یہ جو ہے نا, یہ یاد رکھو کہ آپ کے اسٹیپس کے اسکورس, آئی انڈرسٹینڈ دے آر اونلی ون فیکٹر رائٹ, جو آپ کی ریزیڈنسی دلواتے ہیں. دیر از یور ویزا اسٹیٹس, دیر از یور ریسرچ, دیر از یور US کلینکل ایکسپیرینس. لیکن یاد رکھو جو اسٹیپس کا اسکور ہے خاص طور پہ اسٹیپ 1 کا, دیٹ از یور سنگل بگیسٹ فیکٹر, اور پھر اسٹیپ 2 کا بھی. تو اپنی طرف سے کوشش یہی کرو کہ سب سے زیادہ اسکور کرو, لیکن ود ان اے سرٹن اماؤنٹ پیریڈ. اپنے ذہن میں رکھو کہ میں نے پڑھنا ہے جتنا میں پڑھ سکتا ہوں, 6 سے 8 مہینے, میکسیمم 10-12 مہینے. اس سے زیادہ اگر مجھے پڑھنا پڑ رہا ہے تو وہ اٹس ناٹ ورتھ اٹ, بیکاز آئی پرسنلی ڈونٹ نو انٹل انلیس آپ 5 سال لگا رہے ہو, which again I know someone جس نے کیا ہوا ہے. I don't think at that point it's worth it کہ آپ نے 4-5 سال صرف اسٹیپ 2 CK یا اسٹیپ 1 کی پڑھائی میں لگا دی ہے, ٹھیک ہے. نیکسٹ کوشچن از کہ جی اسٹیپ 2 از مچ ایزیئر دین اسٹیپ 1. نہیں, آئی تھنک اسٹیپ 2 از مچ مور چیلنجنگ. لیکن ہمیں ایزی کیوں لگتا ہے؟ کیونکہ زیادہ تر ہمارے لیے یہ ہوتا ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں اسٹیپ 1 اور اسٹیپ 2 فائنل ایئر کے بعد دیتے ہیں.
تو جو آپ کی اسٹیپ 1-2 کا سبجیکٹ ہوتا ہے وہ آپ نے 5 سال پہلے انیٹمی فزیولوجی پڑھی ہوتی ہے, بایو کیمسٹری پڑھی ہوتی ہے, تو آپ کو کافی حد تک بھول جاتی ہے, آپ کو بہت پرابلم ہوتی ہے. جینیٹکس اور بایوسٹیٹ بالکل نہیں ہوتی ہیں, تو آپ کے لیے نئی اور بہت زیادہ پرانی چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں. اسٹیپ 2 سی کے میں جو آپ سبجیکٹس پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ چاہے جس طرح میڈیسن ہے, او بی جی وائی این ہے, سائیکیٹری ہے, یہ زیادہ چیلنجنگ, زیادہ مشکل سبجیکٹس ہیں, لیکن آپ کے لیے ریلیٹیولی ایزی ہوتے ہیں کیونکہ آپ نے ریسنٹلی پڑھے ہوتے ہیں 1-2 سال پہلے. اوپر سے اگر آپ نے ہاؤس جاب بھی کی ہے تو آپ کو کافی زیادہ ایکسپوجر پریکٹیکل نالج کا ہو جاتا ہے, تو وہ آپ کو لگتے آسان ہے پڑھنا اس کے لیے. دوسرا ایک یہ کہ سب سے بڑا جو اسٹیپ 1 کے لیے نا میرا خیال ہے پرابلم ہوتا ہے, ایٹ لیسٹ آئی ول سے گڈ 40-50% لوگوں کو, وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو اسٹیپ 1 ہے وہ آپ نے اس جیسا ایگزام پہلے کبھی کوئی دیا نہیں ہوتا, جو بڑا ہیوی ہوتا ہے کلینکل ونیٹس کے ساتھ, اور ایک ٹوٹلی سیپریٹ طریقہ امتحان کا. تو پہلے آپ کو اس کو اڈیپٹ کرنا پڑتا ہے, 6 گھنٹے 8 گھنٹے بیٹھ کے کوشچنس کرنا, تو وہ جو سارا پروسیس ہے نا, اپنے آپ کو, اپنے ذہن کو, اپنے پڑھائی کے میتھڈ کو, ہر چیز کو اڈیپٹ کرنا, اس سے چینج کرنا. پہلے ہم جو ایم بی بی ایس میں پڑھائی ہوتی تھی ادھر پکچر یہ ہوتی کہ بھائی موٹی موٹی بگ پکچر آپ سمجھ لو, باریکیوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ بہت زیادہ ایم سی کیو ہیوی ہے, تو ادھر آپ کے کانسیپٹس بہت چیک ہو رہے ہیں, پھر رٹا بھی چیک ہو رہا ہے, اور انفارچونیٹلی جو کویشچنز ہوتے ہیں وہ زیادہ تر باریکیوں کو ہی چیک کر رہے ہوتے ہیں آپ کے, کہ آپ نے کتنی ڈیٹیلڈ اور تھورو اسٹڈی کی ہے, کنسیپچل کی ہے کہ نہیں, اور کچھ رٹے والی چیزیں بھی ہوتی ہیں. تو وہ سمجھنا ہے کہ آپ کو ایک اپنے پڑھنے کا طریقہ بدلنا ہے بالکل, پھر ایگزام دینے کی اسٹریٹجی بدلنی ہے. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں آپ کی دے امپیکٹ یور پرفارمنس انیشلی. پھر آپ کو جب یہ سب کچھ آ جاتا ہے نا تو اسٹیپ 1 آپ دے دیتے ہو, ورنہ آپ اسٹیپ 1 نہیں دے سکتے, آپ کے اسکور نہیں اچھا آتے. اب وہ جب آپ کے پاس ایکسپیرینس ہوتا ہے تو آپ کو اسٹیپ 2 ایزی لگتا ہے, لیکن اگر آپ اسٹیپ 2 پہلے دے رہے ہو تو یہی ہرڈلز آپ کو اسٹیپ 2 میں بھی اوور کم کرنے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ اب واٹ ایلس جو میرے ذہن میں کوئی اور آئے جی, I think that's mainly it. I can't come up with any more myths or questions regarding step 2 CK. books کے لیے وہی جو ریسورس میں نے step 1 کا کہا کہ دیکھو depending on who you talk to, لوگوں کی different opinions ہوتی ہیں. میں نے BRS بھی پڑھی تھی اور کیپلن بھی پڑھی تھی انیشلی, it wasn't worth it. اور اینڈ میں جب میں نے ایگزام یہ جو 8 ہفتے تھے اس میں نے کچھ بھی نہیں پڑھا تھا. اور یہ جو میں 6 to 8 ویکس کہہ رہا ہوں نا, یہ نہیں ہے کہ آپ کو میڈیسن سرجری کچھ نہیں آتی تو آپ 6 to 8 ویکس میں کر لو گے. دی ازمپشن ہے کہ آپ کی جب وارڈ روٹیشنز ہو رہی تھی نا, تو آپ نے جو بکس اپنی ٹیکسٹ بکس پڑھ رہے ہو, آپ نے ان کے ساتھ ساتھ کیپلان, BRS جو بھی ایک سمری بک ہے اسٹیپس کی, وہ آپ نے پڑھی ہوئی ہے پہلے, آپ کو تھوڑا بہت آئیڈیا ہے ان کتابوں کا, اور ان کو ریوائز کرنے کے لیے آپ کو زیادہ ٹائم نہیں لگے گا ساری کتابوں پہ. تو دیٹ از وٹ آئی ڈیڈ ڈیورنگ مائی فائنل ایئر. تو میرا خیال ہے او بی جی وائی این تو میں نے بہت زیادہ, اور میڈیسن بھی, سرجری, یہ سرجری ہم لوگ تھوڑی زیادہ ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں, تو یہ ساری کتابیں میں نے پڑھی ہوئی تھیں. تو آئی ہیڈ دا نو ہاؤ, آئی ہیڈ دا بیسز. اور اس کے بعد پھر میں نے یہی کیا تھا کہ 2-3 دفعہ یو ورلڈ کر لیا, فرسٹ ایڈ کو بہت زیادہ ساتھ ساتھ پڑھا, فلیش کارڈس بنائے اپنے. what else اس میں یہ ہے کہ ٹریڈیشنل پیتھ وے میں وہی بالکل جو اسٹیپ 1 والا ہے وہی ہے کہ پہلے جو ٹریڈیشنل لوگ زیادہ تر پاکستان میں ٹریڈیشنل پیتھ وے کرتے ہیں کہ آپ 2 سے 3 مہینے لگا کے کیپلن کی یا BRS جو آپ بکس پڑھ رہے ہو, آپ بکس پڑھتے ہو, پھر آپ سیکنڈ ریڈ میں جو بکس پڑھی ہیں ان کو دوبارہ اچھی طرح پڑھتے ہو, فرسٹ ایڈ پڑھتے ہو ساتھ تھوڑی سی اس سبجیکٹ کی, اور آپ کیو بینک جو مرضی کرنا چاہو. اگین یو ورلڈ از دی موسٹ رسپیکٹیڈ. کچھ لوگ کہتے ہیں کیپلان کا اچھا ہے, USMLE RX ہے, کچھ لوگ جو ہیں فرسٹ ایڈ کے علاوہ بکس ریکمینڈ کرتے ہیں. آئی تھنک ایاز ریکمینڈیڈ USMLE اسٹیپ 2 سیکرس, کریش اسٹیپ 2, میڈ ایزی ہیں, اسٹیپ 2 CK میڈ ایزی, آپ کوئی بھی بک پڑھ سکتے ہو. آئی پرسنلی یوزڈ فرسٹ ایڈ سب سے زیادہ لوگ یوز کرتے ہیں. اور آئی پرسنلی نو وکاس بھوشن جو one of the authors, he's a radiologist in LA. تو بعد میں I thanked him for his book and we formed a little connection there. تو یہ ہے کہ دیکھو وہی چیز ہے, سیکنڈ ریڈ میں آپ نے ساتھ ساتھ پیپر بیسڈ کیو بینک کرنا ہے. آپ افورڈ کر سکتے ہو تو 6 مہینے کا 4 مہینے کا کر لو. کمپیوٹرائزڈ if you can afford is always better. تو آپ نے اب کویشچنس کو سمجھنا ہے, ایکسپلینیشنس پڑھنی ہے ساتھ ساتھ,
اپنے نالج جو ہے اسے براڈ کرنا ہے, اپنے گیپس جو ہیں نالج میں ان کو فل کرنا ہے. پھر آپ کی تھرڈ ریڈ آتی ہے جس میں آپ کی ریڈز زیادہ تیز ہو جاتی ہیں, آپ جلدی جلدی چیزیں پڑھ رہے ہو, اور اب آپ نے بہت زیادہ فوکس آپ کا یو ورلڈ کے کوشچنس پہ ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ یا کوئی بھی کیو بینک آپ کر رہے ہو, آپ نے زیادہ سے زیادہ کوشچنس کرنے, اور اب آپ ایکسپلینیشن صرف انہیں کی پڑھتے ہو جو آپ کو نہیں آتے کوشچنز, یا جن میں آپ تھوڑے سے کنفیوز تھے. پھر فورتھ ریڈ لوگ اکثر ایک ایک سبجیکٹ کی کر لیتے ہیں, ساتھ فرسٹ ایڈ دیکھتے ہیں, اور بس ایگزام سے 1-2 دن پہلے یو جسٹ کوئکلی گو اوور ایوری تھنگ اینڈ ٹیک دی ایگزام. اب یہ ٹریڈیشنل پیتھ وے ہے. میرا مشورہ یہ ہے کہ جو دیکھو ہر ایک کی اپنی ڈفرینٹ سچویشن ہے. میرے آئی ہیڈ اپ اے فل ٹائم جاب, اور میرے لیے یہ تھا کہ میچ ختم ہو جانا تھا. آئی ایکچولی اپلائڈ فار مائی ریزیڈنسی جسٹ ود اے اسٹیپ 1 اسکور, اور اسٹیپ 2 سی ایس کی سیکنڈ اٹیمپٹ کے ساتھ پاس. اسٹیپ 2 سی کے واز پینڈنگ, تو میرے لیے اسٹیپ 2 سی کے دینا ضروری تھا کیونکہ میرا میچ رہ جانا تھا. تو میں نے میرا خیال ہے سپٹمبر اکتوبر میں دیا تھا, نومبر میں رزلٹ آیا تھا. آئی گاٹ ECFMG سرٹیفائڈ ان مڈ نومبر, اینڈ آف نومبر. تو لیکن فائدہ ہوا مجھے, جیسے ہی ہوا تو انٹرویوز وغیرہ آ گئے اور میرا میچ ہو گیا. دیٹس آل دیٹ میٹرز, رائٹ, کہ آپ کا میچ ہو جائے. ووڈ آئی چینج اینی تھنگ اف آئی کوڈ گو بیک؟ نہیں, ناٹ مچ. وٹ ووڈ آئی سے ٹو مائی سیلف 10 years بیک؟ ٹینشن نہ لو یار, کوئی نہیں, ہو جاتا ہے سب کچھ. بہت زیادہ پریشانی لینے کی, ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ ہیز بگر پلانس فار یو, جسٹ ڈونٹ اسٹریس ٹو مچ. آئی انڈرسٹینڈ, کہنا آسان ہے. آئی وینٹ تھرو دس مائی سیلف, اور بہت پریشانی ہوتی ہے آپ کو جب آپ اس فیز سے گزر رہے ہوتے ہو, کیونکہ انسرٹنٹی ہے نا, کوئی شیورٹی نہیں ہے. اور ہم لوگوں کو ایز ہیومن بینگس وی وانٹ ٹو بی شیور آف آور ایفرٹس, اور آپ کو اپریہینشنز آتے رہتے ہیں کہ اگر نہ ہوا, کچھ نہ بنا, کچھ کر نہیں سکے. تو دیٹ از دی اونلی تھنگ آئی ول سے ٹو مائی سیلف 10 years بیک کہ بھائی ایوری تھنگ ول بی فائن, جسٹ ریلیکس, کیونکہ اسٹریس از ناٹ ورتھ اٹ. ٹھیک ہے. اب اس کے علاوہ آپ وٹ آئی ووڈ ریکمینڈ کہ جو ایاز نے لکھا ہے کہ ہاؤ ہی اسکور 268 آن دا ویب سائٹ, میں اس کا لنک بھی ڈال دوں گا, اس کو ریڈ, یو کین آلویز ریڈ. آئی تھنک اٹس ون آف دی بیسٹ ڈسکرپشنز آن ہاؤ ٹو اسٹڈی فار اسٹیپ 2 سی کے. اور آئی ول ٹرائی ٹو ریچ آؤٹ ٹو ہیم کہ شاید ہم اس کے ساتھ بھی 1-2 ویڈیوز کر سکیں. اور دوسرا, ہاں ایک اور بات اسٹیپ 2 سی کے کی اسپیسیفکلی یہ ہے کہ اسٹیپ 2 سی کے نا, وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ آپ کو نالج کیا ہے اتنا زیادہ, وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کیا لاجیکلی سسٹمیٹیکلی سوچ سکتے ہو کہ نہیں سوچ سکتے. تو یہ ذہن میں ہونا, ان کے جو الگوریتھمز ہیں ٹریٹمنٹس کے, اگر ایسے ہوتا ہے تو ایسے کریں گے, ایسے ہوگا تو ایسے کرنا ہے. ڈفرینس سمجھنا کہ ٹریٹمنٹ اور ڈائگنوسس میں کیا فرق ہے. ٹریٹمنٹ یہ ہے کہ آپ نے دوائی کون سی دینی ہے, پیشنٹ کا علاج کیا کرنا ہے, جو کہ سرجری بھی ہو سکتی ہے. پریونشن اور چیز ہے, ڈائگنوسس کے لیے ڈائگنوسٹک ٹیسٹس اور چیزیں ہیں. پریونشن جو ہے, اگر آپ اسموکنگ نہیں کرو گے تو آپ کو لنگ کینسر نہیں ہوگا, تو وہ ایک پریونٹیو فیکٹر ہے. ڈائگنوسس ہے کہ آپ کو لنگ کینسر سسپیکٹ کر رہے ہو اگر, تو کیا کرو گے. تو انیشیل ٹیسٹ جو ہے وہ چیسٹ ایکس رے ہوگا. موسٹ ایکوریٹ جو ٹیسٹ ہے وہ شاید پیٹ سی ٹی ہو یا سی ٹی اسکین, آپ ڈپینڈنگ آن کس سے بات کر رہے ہو, کون سی ریسرچ اسٹڈی دیکھ رہے ہو. ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان میں ڈفرینس ہے, رائٹ. واٹ از دی موسٹ ایکوریٹ, تو وہ آپ کا گولڈ اسٹینڈرڈ آ جاتا ہے کہ دی موسٹ ایکوریٹ ڈائگنوسٹک ٹیسٹ. واٹ از دی انیشیل ٹیسٹ, جو کہ ہمیشہ بڑا بیسک ہوتا ہے, آپ لیبس سے اسٹارٹ کرتے ہو, CBC, BMP یا چیسٹ ایکس رے, کوئی بھی ڈپینڈنگ آن پیتھولوجی کیا ہے. تو ان چیزوں کا نا ڈفرینس آپ کے ذہن میں کلیئر ہونا بہت ضروری ہے کہ واٹ از دی بیسٹ نیکسٹ بیسٹ اسٹیپ ان diagnosis, what is overall best step, what is the most accurate diagnostic test, what is the initial diagnostic test, what is the best step in the treatment or management, what is the best overall step. تھوڑی it's weird, لیکن unfortunately وہ questions ایسے ہی لکھتے ہیں. اور honestly even now when I'm attending for it's been 1.5 years, this is my 2nd year, تو اس طرح میڈیسن ہوتی نہیں ہے. زیادہ تر میڈیسن اتنی مشکل نہیں ہے, یو فگر آؤٹ. ہاں جو چیلنجنگ کیسز ہوتے ہیں یو ریڈ اباؤٹ دیم. تو اسٹیپ 2 سی کے از ناٹ, یو وڈ تھنک اٹس ویری گڈ ریپرزینٹیشن, ناٹ نیسسریلی. میڈیسن جب آپ کر کے زیادہ ٹائم گزر جاتا ہے, آپ ریزیڈنسی سے فیلوشپ سے ڈن ہو جاتے ہو, تو زیادہ آسان ہو جاتی ہے. لیکن انفارچونیٹلی جو لوگ کوشچنس لکھ رہے ہوتے ہیں نا, ان کو یہ الفاظ گھما پھرا کے ٹیسٹ کرنے کا بڑا مزہ آتا ہے. اینڈ انفارچونیٹلی وی ایز اسٹوڈنٹس ہیو ٹو ڈو دیٹ کہ وچ ون آف دیز ڈز ناٹ ریپرزینٹ دس, وچ آف دیز ڈائگنوسٹکس وڈ یو ناٹ ڈو.
all of these followings, all of the followings are risk factors of hypertension except, تو وہ کوشچنس کو غور سے سنیں. اور جو ایک یونیورسل اسٹریٹجی ہے, کوئی بھی آپ نے ایگزام دینا ہے, چاہے آپ بورڈ کے ایگزام کے لیے بھی, پہلا جو آپ کی سینیریو ہے, کلینکل ونیٹ ہے, جو بھی کوشچن ہے نا, 2 پیراگراف کے 3 پیراگراف کے کوشچنز ہیں, پہلا کام کرنا ہے کہ آخری سینٹینس بڑے غور سے پڑھنا ہے. آخری سینٹینس کوشچن کیا ہے, وہ آپ سے مانگ کیا رہا ہے, اور پھر آپشنس کو دیکھنا ہے, پھر باقی کوشچن پڑھنا ہے. آن دیٹ از دا سیم. اور یہ ایک اس چیز نے مجھے اتنا فائدہ دیا ہے, کیونکہ دیر از سم تھنگ ویئرڈ اباؤٹ دا یو ایس ایگزام سسٹم. ہمارا ایگزام سسٹم بہت برا ہے, I'm not saying کہ وہ اچھا, اس میں بھی بڑے ایشوز ہیں, لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ دے ول گیو یو سم تھنگ لائک بڑی لمبا ایک سینیریو دیں گے, 2 پیجز کا, 1 پیج کا لمبا سارا کوشچن ہوگا, اور جو آپ سے بات پوچھی جا رہی ہوگی اٹ ول بی کمپلیٹلی انریلیٹڈ ٹو دا کوشچن. اس کا آپ کو کوشچن کی ضرورت ہی نہیں ہے, رائٹ. فار ایگزامپل اٹ کوڈ بی لائک کہ اگر کسی کو بہت زیادہ لوور بیک اور ہپ پین ہو رہا ہے, اور وٹ از دی نمبر 1 کلپریٹ نرو دیٹ کوڈ کاز اٹ, وی نو اٹس شیاٹیکا, رائٹ. یا تو اس کی نرو ڈسکرنیشن ہے تو اس سے نرو روٹ ہے, لیکن زیادہ تر لوگوں کو شیاٹیکا ہوتی ہے. تو دے ول اسٹارٹ کہ ہاں دیر واز سم بڈی ہو کیم ٹو دا کلینک with back pain, it started 5 days ago, اور یہ جو بھی ہے you can fill in all the stuff is intermittent, اور یہ سب کچھ, اور the labs were done which showed this, the CT scan showed this, MRI showed this, X-ray showed this, the images are attached, look please review the labs. So then in general population in US, what is the number 1 cause of back pain, تو وہ تو آپ صرف آخری سینٹینس پڑھ کے یو کین فگر آؤٹ اینڈ آنسر دا کوشچن, یا اس طرح اس طرح کے بہت سارے کوشچنز ہوتے ہیں. آئی ہوپ یو گیٹ دی آئیڈیا. تو آئی ہوپ دس ہیلپس یو. Again, like I said, look at that article, or if you guys have any specific questions, please write it in the comments. I will try to answer it. If you think this video helped you, please like it, subscribe to the channel, and never give up, never lose hope. We'll talk again. Bye.